السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، عزیزان گرامی، حمد و صلاۃ اور سلام کے بعد اس سے پہلے کہ میں کچھ سوالوں کے جوابات شروع کروں، جاننا چاہیے کہ ہم یہ فقیر حقیر غلام علی شاہ اور ہمارے مشائخ پیران عظام اکابرین، ہماری ساری جماعت الحمدللہ فروعات میں، جس کو فرع کہتے ہیں، ہم مقلد ہیں مقتدائے خلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الرحمن، یعنی نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اصول اور اعتقادات میں ہم پیروی کرتے ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی، تو ہم ہو گئے حنفی ماتوریدی۔ اور طریقے صوفیاء میں ہم کو انتساب حاصل ہے سلاسل عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، نقشبندیہ، رفاعیہ، شاذلیہ۔ تو یاد رکھیے گا، ہم دین میں کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس پر کوئی دلیل نہ ہو، قرآن مجید سے، سنت سے، اجماع اور پھر قیاس ہے، یعنی اجماع امت یا قول کے کسی امام کا۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہماری زبان کی غلطی سے یا جو لکھتے ہیں تحریر کی غلطی سے، لغزش سے کوئی سہوا، کوئی خطا ہو جائے تو اس سے ہم مبرہ ہیں۔ اگر حاضرین سامعین میں سے شریعت کے معاملے میں کوئی بھی ہم سے ذرا برابر سہوا، خطا ہو جائے تو انشاءاللہ اس غلطی سے ہم رجوع کریں گے اور ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ اچھا، میں نے بہتر سمجھا، میں نے کل نوٹس لکھے تھے کہ کچھ کتابوں کے بارے میں آپ لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو سالکین طریقت، صاحبان معرفت، صاحبان شریعت و صاحبان طریقت کے لیے بہت ضروری ہے کہ علم شریعت سے بھی آگاہی لے لے۔ قطع نظر میرا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں، میں ایک صوفیہ کرام ایک خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں دیوبندیت، بریلیت، اہل حدیثیت، اہل تشیعت نہ اس میں پڑھنا چاہتا ہوں، نہ میرا کام ہے۔ اہل سنت الجماعت ہوں، سنی ہوں، حنفی ہوں، ماترید ہوں، صوفی ہوں، سید ہوں۔ تو چند تفاسیر جو میرے ذہن میں، یہ میری رائے ہے اور میرے مطالعہ کا نچوڑ ہے، تو آپ لوگوں کو وہ میں نے کہا بتا دوں، آپ لے لیں، اس سے مستفید ہو جائیں۔ 500 تفاسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ میرے مشورے پہ عمل کریں۔ نمبر 1، تبیان القرآن، مکمل سیٹ لے لے۔ یہ شیخ القرآن، شیخ الحدیث علامہ غلام رسول صحیدی رحم اللہ
اور اس کے ساتھ 5 جلدوں میں تبیان الفرقان، مشائخ کے لیے، علماء کے لیے، مفتیان کے لیے، جو خانقاہ نشین ہیں ان کے لیے 5 جلدوں میں بہت مستفید ہو جائیں گے۔ نمبر 2، آپ معارف القرآن 2 ہے، ایک مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کا رحم اللہ، ایک ہے معارف القرآن شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی لے لے، لیکن میری رائے ہے کہ آپ مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لے لے، بہتر ہے۔ ایک سنی کا ہو گیا، ایک سنی دیوبندی کا ہو گیا۔ دوسرا، ایک تفسیر حسنات لے لے ابو الحسنات صاحب کا، آپ کو لفظ کا، محاورے کا، پورے فقرے کا، مفہوم کا، شان نزول کا، اور اس پہ جو احادیث لائے گئے ایک ایک چیز کا پتہ چل جائے گا۔ تو پھر اگر آپ نے صرف و نحو کو سمجھنا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو گریمیٹیکلی، جس کو ہم گرامر کہتے ہیں، ایکٹیو وائس اینڈ پیسیو وائس، پریزنٹ پاسٹ فیوچر کو سمجھنا ہے، تو پھر آپ اغراب القرآن مولانا محمد قاسم کے لے لیں، یا اغراب القرآن مولانا لودھروی جو لودھرا کے ہیں، اور فکر میرے خیال میں سلفی ہے، جو بھی ہیں، لیکن آپ وہ لے لیں تو آپ کو صرف و نحو کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو تفاسیر ہے یہ ہے معارف البیان فی اغراب القرآن، یہ مولانا عبدالرحمن لودھروی کی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے، قرآن کی سمجھ آ جائے، قرآن سے مستفید ہو جائے، تو میرا سالوں کا تجربہ ہے، میں نے وہ تفاسیر آپ کو بتایا کہ 500 تفاسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کے ساتھ محبت ہدایت سے اخذ کرنے کی آپ کو بہت طریقے مل جائیں گے، اور یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اب بالفرض دنیادار لوگ ہیں اور وہ صوفی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم مستفید ہو جائیں، شاہ صاحب ایسے تفاسیر ہمیں بتا دیں کہ ان تفاسیر سے ہٹ کر ہو، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ تفہیم القرآن مولانا سید ابو علا مودودی کا لے لیں، بیان القرآن ڈاکٹر محمد اسرار کا لے لیں، دروس قرآن ڈاکٹر انیس لکھنوی کا لے لیں، ڈاکٹر انیس لکھنوی کا لے لیں، اور ضیاء القرآن ڈاکٹر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کا لے لیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایجوکیٹڈ ہے، تصوف سے دور ہے، خانقاہ سے دور ہے، تعلیمات صوفیہ سے دور ہے، یہ ان کے لیے ہیں۔ میری دانش میں یہ جو تبیان القرآن ہے علامہ غلام رسول سعیدی کا، اللہ اس کے قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، میں کہتا ہوں کہ اسلوب انداز جداگانہ ہے۔ آپ لوگوں کو سیاستہ یعنی ذخیرہ حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تفاسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فقہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یقین کریں اور تعصب سے بالاتر ہو کر، کوئی مذہبی تعصب نہیں ہے، کوئی فرقواریت کی شے نہیں ہے، کیا کہنے شخصیت کی، آپ تبیان القرآن مکمل 12 جلد لے لیں اور پڑھیں، اور تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمال کے کام کر گئے اس شخصیت سے، اللہ نے جو کام لیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے صدیوں کا کمائی ہے، پتہ نہیں کتنے سال میں لکھی گئی ہے، اب اس دنیا میں نہیں رہے، کافی سال ہو گئے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو میرے فرائض میں سے تھا کہ میں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی سالکان طریقت، صاحبان فکر، صاحبان حقیقت، صاحبان معرفت آپ لوگوں کو آگاہی دے دوں، اور اپنے لائبریریوں کا یہ زینت بنائیں، اور یہ بھی اپنے دروس میں شامل کریں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔